اللہ نے اس دنیا کو تمام انسانوں کے لیے دار الامتحان بنایا ہے۔ یہ امتحان کا گھر ہے، اور عرب کے ہاں ایک مقولہ ہے کہ عند الامتحان یکرم الرجل او یہان، کہ جب امتحان کی گھڑی آتی ہے، جب کسی پر آزمائش آتی ہے، تو اس وقت انسان کا اندر وہ نکھر کے سامنے آتا ہے۔ یا تو اس کا اکرام کیا جائے گا، اس کی عزت ہوگی اس امتحان کے نتیجے میں، یا اس کی اہانت ہوگی۔ تو امتحان جو ہے وہ انسان کو نکھار کے سامنے لے کر آتا ہے کہ انسان کتنے پانی کے اندر ہے۔ بڑے بڑے دعوے کرنے والے یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، میدان میں اتر کے ہم سب کو بچھاڑ دیں گے۔ لیکن جس وقت انسان میدان میں اترتا ہے، جب سامنے والے سے ٹکر لینی ہوتی ہے، میدان میں لڑنا ہوتا ہے، زور بازو دکھانے کی باری آتی ہے، اس وقت سمجھ آتی ہے کہ کون کتنے پانی میں تھا، کس کے اندر کتنی قوت تھی، کتنی طاقت تھی، کس کے جگرے میں کتنا دم تھا۔ اور اللہ پاک نے بڑے واضح الفاظ میں بیان کر دیا کہ اس دنیا کو میں نے تمہارے لیے وہ میدان جنگ بنایا ہے، اور میں نے تمہیں آزمانا ہے۔ تمہاری جنگ کبھی خوف کے ساتھ ہوگی، تمہاری جنگ کبھی تجارت کے خاتمے کے ساتھ ہوگی، تمہاری جنگ کبھی کبھار بھوک کے ساتھ ہوگی، تم بھوکے اور پیاسے ہوگے۔ یہ بھی جنگ ہے کہ تمہارے پاس جاب نہیں ہے، بڑی محنت کی ہے، بڑی کوشش کی ہے، اتنے سال پڑھائی کی ہے، سب کچھ کرنے کے بعد اللہ پاک مال عطا نہ کرے۔ یہ بھی جنگ ہے، یہ بھی میدان جنگ کا حصہ ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ سارے کا سارا جو سسٹم بنایا ہے میں نے، ایک مومن اور مسلمان کے لیے میدان جنگ ہے، اور میں نے تمہیں ان چیزوں کے ساتھ آزمانا ہے۔ اور صرف ایک نسخہ ہے جو تمہیں اس جنگ میں کامیاب کر سکتا ہے۔ ان چٹانوں کے سامنے تم کھڑے رہ سکتے ہو، طوفانوں کو اپنا سینہ دے سکتے ہو، ان سے لڑ سکتے ہو، اور تم صبر اور استقامت کے ساتھ کھڑے رہ سکتے ہو۔ وہ کیا نسخہ ہے، وہ کیا راز ہے کہ جس کے ساتھ انسان مقابلہ کر سکتا ہے؟ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، اپنے آپ پر قابو پانا، صبر، استقامت، کھڑے رہنا، ہلنا نہ۔ یہ نہیں کہ انسان پر مشکل آئی، آندھی کا ایک جھونکا آیا تو انسان ڈر جائے، پیچھے ہٹ جائے، بیٹھ جائے کہ شاید مجھے نقصان نہ پہنچے۔ نہیں، فرمایا جو صبر کرتے ہیں، اپنے آپ پر قابو رکھتے ہیں، میدانوں میں کھڑے رہتے ہیں، جھکتے نہیں ہیں، بکتے نہیں ہیں۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، بڑی دلیری سے کہتے ہیں، اپنے سینہ کھول کر کہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے ہیں، اور ہم نے لوٹنا بھی اللہ کی طرف ہے۔ کون ہمارا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ کسی میں جرت ہے؟ ہمیں کیا کر لے گا کوئی؟ ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ ہمارا تو سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ اگر ہمیں مارے گا تو ہمارا سفر اللہ کی طرف ہے، چھوڑے گا تو ہم دنیا میں اللہ کے نظام کو قائم کریں گے۔ نہ ہمیں چھوڑ سکتا ہے نہ مار سکتا ہے۔ مزہ تب ہے نا اگلا انسان اتنا تنگ آ جائے کہ بولے یار یہ کیسا انسان ہے، اس کو چھوڑتا ہوں تو یہ مجھے کاٹتا ہے، اس کو مارتا ہوں تو یہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایسا انسان بنے کہ سامنے والے کو ٹکر دے، ایسی ٹکر دے کہ اس کو سمجھ آئے کہ میرے سامنے والا ایسا ہے کہ جس کو میں کسی بھی حالت میں مات نہیں دے سکتا۔ اور وہ انسان تب بنتا ہے کہ جب اس کے اندر صبر ہو۔ اگر صبر نہ ہو تو ایسا انسان جتنے مرضی بڑے بڑے دعوے کرنے والا ہو، ایک وقت آتا ہے کہ وہ گر جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، اس کے شرازے ہو جاتے ہیں اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔
اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بڑا واضح اعلان کیا ہے کہ دنیا میں امام بننا چاہتے ہو، قائد بننا چاہتے ہو، تو دو چیزیں ہیں، ان کو اپنا لو، دنیا کی قیادت کرو گے، دنیا میں قائد بن سکتے ہو، امت مسلمہ کو لیڈ کر سکتے ہو۔ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے ان میں سے بڑے بڑے امام پیدا کیے، لیڈر پیدا کیے۔ لیڈر بننا چاہتے ہو؟ لما صبر، یہ دو صفتیں ایسی ہیں، دو خوبیاں ایسی ہیں کہ جن کے بغیر کوئی بھی انسان لیڈر نہیں بن سکتا۔ اور آپ آج بھی اٹھا کے دیکھ لیں جو صحیح لیڈر ہے، اور آج کل تو ویسے ہی لیڈر بن جاتے ہیں، لیڈر نہ بھی ہو، لیکن جو صحیح معنوں میں سچا لیڈر ہے اس میں آپ کو دو کوالٹیز نظر آئیں گے جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے، جو کہ تمام کے تمام انبیاء کے اندر تھی، کیونکہ وہ سارے کے سارے لیڈر تھے، سارے کے سارے امام تھے۔ فرمایا لما صبر، لیڈر صبر کرنے والا ہوتا ہے، امام صبر کرنے والا ہوتا ہے، اس نے پوری قوم کو چلانا ہوتا ہے، پوری قوم کو سینہ دینا ہوتا ہے، پوری قوم کے دکھ درد اپنے کندھے پر رکھنے ہوتے ہیں، ان کو برداشت کرنا ہوتا ہے۔ اگر لیڈر ہی ایسا ہو، صبر کرنے والا نہ ہو، بم کا ایک گولہ گرے، سب سے پہلے لیڈر جو ہے پہلی فلائٹ پکڑ کے ملک سے باہر، جیسا کہ ہوا بھی تھا۔ اگر لیڈر سب سے پہلے میدان جنگ چھوڑ دے گا تو کون لڑے گا؟ کیا پیچھے فوجی لڑیں گے اس کی؟ سارے کے سارے میدان جنگ کو چھوڑ دیں گے۔ فرمایا لیڈر جو ہے، امام جو ہے، وہ آخری دم تک میدان جنگ نہیں چھوڑتا، لڑتا ہے، مر جائے گا، مٹ جائے گا، لیکن میدان جنگ نہیں چھوڑے۔ اور یہ دنیا کے ہر میدان کے اندر ہے، کسی بھی میدان کے اندر لیڈر جو ہے وہی ہوتا ہے جو کھڑا رہتا ہے، ڈٹا رہتا ہے۔ لما صبر، اور دوسری کوالٹی کیا ہے؟ دوسری کوالٹی یہ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اگر صبر تو کر رہا ہے لیکن اس کا اپنا ایمان کچا ہے، اپنا یقین وہ متزلزل ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ شاید جس نظریے پر میں کھڑا ہوں وہ نظریہ سچا ہے کہ نہیں ہے۔ اور آج سب سے بڑی خامی اور کوتاہی ہمارے اندر یہ ہے، ہمیں میدان جنگ میں کھڑا کر دیا جاتا ہے اور یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم کس نظریے کے تحت یہاں پر لائے گئے ہیں۔ یہ جائیں آپ جلسوں کے اندر، کتنے جلسے بھرے ہوتے ہیں، لوگ صبر بھی کر رہے ہیں، مشقت بھی کاٹ رہے ہیں، لڑ مر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ جو لیڈر ان کو لے کر آیا وہ کس نظریے کے تحت ان کو لے کر آیا، کس نظریے کے تحت اس نے ان کو کھڑا کیا ہے۔ بس ان کو یہ پتا ہے کہ لڑنا ہے، مرنا ہے، کسی نے کچھ کہہ دیا اس پر عمل کرنا ہے۔ فرمایا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، ان کو اپنے نظریے پر یقین ہوتا ہے۔ اور اللہ نے اس بات کی طرف ایک اشارہ بھی کر دیا، اس بات کے ساتھ یہ اشارہ کر دیا ہے کہ سچا صبر وہ بندہ کر سکتا ہے جس کا اپنے نظریے پر پختہ یقین ہو۔ جس کا اپنے نظریے پر یقین ہی نہیں ہے، ایسا بندہ بھی صبر نہیں کر سکتا۔ جس کے دل میں شک ہو، جس کے دل میں ایمان نہ ہو، ایسا بندہ بھی رک نہیں سکتا، ٹھہر نہیں سکتا، ایسا آدمی پھسل جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ تو لہٰذا صبر اور یقین، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ایک مومن کو، مسلمان کو ایک راہ دکھاتی ہے، امید کی راہ، جنت کی راہ۔ اور اگر جنت کی راہ پر چلنا ہے نا، جنت کی راہ پر وہی چلتا ہے جو امام ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ ہر مسلمان وہ امام بنتا ہے، ہر مسلمان امام ہے۔ اور جو مسلمان ایسا ہے کہ جو امام نہیں ہے، جو قیادت نہیں کر سکتا، جو لڑ نہیں سکتا، جو مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی جنت کے رستے پر نہیں چل سکتا۔ یہ جنت کا رستہ بڑا مشکل ہے۔ وہ سوال کیا تھا نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے کہ تقویٰ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اے عمر، کبھی تمہارا گزر ایسے رستے سے ہوا ہے کہ جس رستے کے دونوں طرف کانٹے ہوں،
اور تم نے اس رستے سے گزرنا ہو، کس طرح گزرو گے؟ کہا بڑا محتاط ہو جاؤں گا، اپنے کپڑے سنبھال کر، اپنا دامن بچا کے میں اس رستے کو پار کروں گا۔ یہ جنت کا رستہ ہے، دونوں طرف کانٹے ہیں۔ مجھے بتائیں، آج آپ باہر نکلیں، تعلیمی ادارے دیکھ لیجیے کیا ہو رہا ہے۔ اگر وہاں پر صبر نہ ہو، انسان اپنے نفس پر صبر نہ کر سکے، اپنے شہوات کو قابو نہ کر سکے، تو کیا کرے گا؟ وہ وہی کرے گا جو آج ہم کر رہے ہیں، جو ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ 4 بندے ہمیں کچھ کہتے ہیں نا، 4 بندے، یقین کریں ہم اپنے دین کو بھول جاتے ہیں، ہم اپنے مسلمان ہونے کو بھول جاتے ہیں، ہم اپنے آپ پر تھوکنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہماری اوقات کیا ہے، ہم نے کیا کیا ہے۔ 4 بندے اگر ہمیں تانا دے دیں دین کے نام پر، یہ ہے ہماری حالت۔ اس لیے حضرت ابی نے کہا تھا کہ یہ کانٹوں کا رستہ ہے، یہ وہ رستہ ہے کہ جس کو صرف مرد پار کر سکتے ہیں، جن کا جگرا ہے، اور جگرا ان کا ہوتا ہے جن کے دل میں صبر ہو اور ایمان ہو۔ دونوں طرف کانٹے ہیں، اپنے آپ کو سنبھال کر، اپنے کپڑوں کو بچا کے اس رستے کو پار کرنا ہے۔ جہاں پر کانٹا لگے گا بڑے آہستہ سے اس کانٹے کو نکال دینا ہے، صبر کرنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی۔ اگر ایسا رستہ ہو کانٹوں والا اور انسان جلد بازی کرے اور کوشش کرے کہ جلدی سے گزر جائے، کیا ہوگا؟ سارے کے سارے کپڑے خراب ہو جائیں، سارے کے سارے کپڑے خراب ہو جائیں۔ بڑی احتیاط سے، سمجھ بوجھ کے ساتھ، یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اپنے آپ کو بچا کر، امام بن کر، لیڈر بن کر، سچا مرد بن کر اس رستے کو پار کرنا ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ ایسا دل کہ جو بڑا کمزور ہو، وہ دل یہ رستہ نہیں پار کر سکتا۔ یہ طوفانوں کا رستہ ہے، راستے میں بڑے بڑے طوفان آتے ہیں، اور جو لوگ اس میدان میں اترے ہوئے ان کو معلوم ہے، جو صبر کر رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ کتنے طوفان ہیں۔ اور ایک وہ بندہ جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے اور کہتا ہے کہ میں نے جانا ہی نہیں ہے، میں نے کرنا ہی نہیں ہے، وہ ایسا مسلمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ مسلمان کہ جو لوگوں سے ملتا نہیں ہے، ان کی اذیت پر صبر نہیں کرتا، اور دوسرا وہ مومن کہ جو لوگوں سے ملتا ہے، ان کی اذیتوں پر صبر کرتا ہے، ان کی مشکلات کو اپنے سینے پر لیتا ہے۔ یہ جو صبر کرنے والا ہے، لوگوں سے ملنے والا ہے، یہ بہتر ہے اس سے جو ڈرتا ہے، جو ڈرتا ہے ہائے میں نے فلاں سے مل لیا، لوگوں کے اندر رہا تو کوئی کیا کہے گا، مجھے تانے دے گا، میں کس طرح ان کو برداشت کروں گا، میرا حلیہ ایسا ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرا سٹیٹس اس سے کم ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ ڈرتا ہے، ڈر کے رہتا ہے، اکیلے رہتا ہے۔ فرمایا یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ ایمان والے کے تو کپڑے بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس پر 36 پیوند لگے ہوتے ہیں، اور وہ ایمان والا بیت المقدس کی چابیاں لینے اکیلا پہنچ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان تھا نا، ایک غلام کو لے کر اکیلے بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اور ان کو وہاں پر صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ کی حالت ایسی ہے کہ اگر یہاں کے بادشاہوں نے دیکھ لی، انہوں نے کہنا کہ یہ وہ بندہ ہے جو تمہارا قائد ہے، تمہارا حکمران ہے، اتنا بوسیدہ لباس پہن کے ہمارے پاس آیا ہے اور بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے آیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کو اسلام نے عزت دی ہے۔ بس یہ بات سمجھ جائے، اللہ کی قسم یہ بات ایسی ہے نا کہ اگر ہمارے دل میں بیٹھ جائے نا تو ہمارا جو دل ہے، ہمارا دماغ ہے، وہ ایسا کھلا ہو جائے، کشادہ ہو جائے، اور اسلام پر فخر کرنے والا ہو جائے کہ اس کے بعد ہمیں دنیا میں کوئی بھی چیز ذلیل نہ کر سکے۔ کیا کہا تھا؟ اسلام نے عزت دی ہے، اور اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں جاب میں، تجارت میں، مال میں، پیسے میں، خاندان میں، کسی بھی اور چیز میں عزت کو تلاش کرنا چاہا تو اللہ پاک ہمیں ذلیل کر دے گا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ تھے، اور پھر جا کے وہ اسی حالت میں چابیاں وصول کرتے ہیں۔ یہ وہ مومن ہے جو لڑنے والے ہیں، جو صبر کرنے والے ہیں، جو ایمان والے ہیں، جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے۔ اور جب دل میں ایمان ہوگا، اور ایمان حقیقت میں وہی ہے کہ جو صبر کے ساتھ ہے۔ ایمان اور صبر جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الصبر نصف الایمان، آدھا ایمان وہ صبر کے اندر ہے، آدھا ایمان۔ اب جس بندے میں صبر ہی نہیں ہے تو اس میں ایمان آ سکتا ہے؟ اس میں کبھی ایمان نہیں آئے گا، چونکہ تھوڑا سا ایمان پیدا ہوگا، یہیں سے کوئی ایک بار لگا، وہاں سے ایک بار لگا، گھر سے ایک بار لگا، باہر سے ایک بار لگا، کسی نے کوئی تانا مار دیا، وہ فوراً اپنے ایمان کے لبادے کو اتار کے لپیٹ کے سائڈ پہ رکھ دے گا، بولے گا میں کیوں مولوی بنوں، میں نے ٹھیکہ اٹھایا سالوں کا، میں کیوں داڑھی رکھوں، میں نے ٹھیکہ اٹھایا کہ میں تانے برداشت کروں۔ یہ ٹھیکہ نہیں ہے، یہ ٹھیکہ نہیں ہے، یہ وہ ذمہ داری ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک منتقل کی ہے، یہ کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے۔ اس کو آپ سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری آپ کے اور میرے سپرد کی ہے، اور ہم نے صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اس ذمہ داری کو نبھانا ہے۔ اور جو مومن کی زندگی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دو حصوں میں بیان کیا۔ اب یہ دیکھ لیں آپ کہ اگر آپ کی زندگی میں یہ دو چیزیں موجود ہیں، ان دو حصوں پر آپ کی زندگی گزر رہی ہے، تو آپ کی زندگی ایمان والی ہے، ورنہ ایمان والی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا عجبا لامر المؤمن، جو مومن ہے نا اس کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اور اس کا معاملہ ایسا ہے کہ سارے کا سارا بھلائی والا، خیر والا معاملہ ہے، اور یہ معاملہ صرف مومن کا ہے۔ کیا معاملہ ہے؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا مومن کی دو حالتیں، ان اصابته سرا شکر، کوئی خوشی ملتی ہے نا مومن شکر کرتا ہے، اور ہمارے ہاں الٹ ہوتا ہے، خوشی ملتی ہے تو ہم فخر کرتے ہیں۔ یہ جو بڑا فرق ہے نا شکر اور فخر میں، فخر انسان کو تباہ کرتا ہے، وہ غرور و تکبر لے کر آتا ہے، اور شکر انسان کو جھکاتا ہے۔ سمجھ آ گیا آپ؟ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ خوشی ملنے پر فخر، سینہ چوڑا، میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کمپنی کھڑی کی ہے، میں نے یہ عمارت کھڑی کی ہے، میں نے یہ بزنس کھڑا کیا ہے، میں نے اپنی میں کو آگے لے کر آتے ہیں۔ جو مومن ہوتا ہے وہ سب سے پہلے کہتا ہے کہ میرا رب کا کرم، شکر ادا کرتا ہے، جھک جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا کیا تھا؟ مکہ فتح کرنے کے بعد جتنا ظلم مکے والوں نے کیا تھا، اگر ہمارے ساتھ کسی نے اتنا ظلم کیا ہو اور بعد میں ہم فاتح بن جائیں نا، تو ہم ہر گھر میں جا کر بدلا لیں کہ فلاں فلاں نے میرے ساتھ فلاں وقت یہ کیا تھا، اور آج میرے پاس قوت اور پاور ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ملی، فتح ملی، تو کس حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مکے میں داخل ہو رہے ہیں؟ اتنی اپنی گردن کو جھکایا ہوا ہے، ایسے بالکل اپنی گردن کو جھکا کر ساتھ لگایا ہوا ہے، نیچے لگایا ہوا ہے، اور اتنی عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر، فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے فرق۔ اور جس کے دل میں نفاق ہوتا ہے، جیسے خوشی ملی، فتح ملی، فخر کرتا ہے، مومن شکر کرتا ہے۔ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، فرمایا اگر شکر کرے گا، ایک تو نعمت دی اللہ نے، شکر ادا کیا، اس کو ثواب مل گیا۔ لیکن بعض اوقات، بلکہ اکثر اوقات، مومن کیا ہوتا ہے؟ ان اصابته ضراء، صبر، تکلیف پہنچتی ہے، مشکلات پہنچتی ہیں۔ وہ مشکلات کبھی گھر والوں کی طرف سے ہوتی ہیں، کبھی اپنوں کی طرف سے ہوتی ہیں، کبھی پرایوں کی طرف سے ہوتی ہیں، اور وہ مشکلات جو اپنے دیتے ہیں، وہ تکلیفیں جو اپنے دیتے ہیں، وہ تانے جو اپنے مارتے ہیں، وہ انسان کو توڑ دیتے ہیں۔ انسان کہتا ہے چلو پرائے تھے نا دوسرے، انہوں نے باتیں کی، وہ تو پرائے تھے، یار تو اپنا تھا، تم تو سارے اپنے تھے، اپنے گھر والے تھے، اور تم نے مجھے نہیں چھوڑا۔ وہ اس حالت میں انسان کو ایمان کھڑا کرتا ہے، جتنا ایمان مضبوط ہوگا انسان کھڑا رہے گا۔ اگر اس حالت میں ایمان نہ ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمت ہار جاتے ہیں۔ ایون کہ اللہ اکبر، میں کالج میں تھا، فضائیہ کالج کے اندر، نوجوان لڑکے بالکل، کتنی عمریں؟ 16، 17، 18، میرے پاس آگے سوال، ایسے عجیب سوال کہ عقل انسان کی دھنگ رہ جائے۔ کہتے ہیں کہ سر یہ بتائیں
کہ خودکشی کرنا جائز کیوں نہیں ہے؟ اگر ایک انسان اپنی خوشی سے چاہ رہا ہے کہ وہ چھٹکارا حاصل کرے اس دنیا سے، اس زندگی سے، تو کیا وجہ ہے؟ اسلام نے کیوں منع کیا؟ اور پھر وہ مثالیں دے رہے مجھے کہ ہمارا ایک دوست ہے، اس نے خودکشی کر لی اور یہ کر لی اور وہ کر لی۔ سر کوئی امید باقی بچتی نہیں ہے؟ کوئی روشنی ہے ہی نہیں؟ جب امید نہیں ہے، کوئی روشنی نہیں ہے، گھر والے خلاف ہیں، باہر والے خلاف ہیں، سارا معاشرہ لڑ رہا ہے، تو کیا کریں؟ مرے نہ تو کیا کریں؟ اس حالت میں یہ وہ حالت ہوتی ہے، میں نوجوانوں سے کہا کرتا ہوں، یہ وہ حالت ہوتی ہے کہ جب اللہ ساتھ ہوتا ہے۔ اس حالت میں جب اپنے بھی خلاف ہوں، پرائے بھی خلاف ہوں، دوست بھی خلاف ہوں، سارا معاشرہ انسان کے خلاف ہو، اور انسان کو پتا ہو نا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، تو اللہ کی قسم وہ ساروں سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ سارے میرا کیا بگاڑ لیں گے؟ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ مثال مجھے بتائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چچا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں تھے، ابو طالب کو چھوڑ کر، اور پھر بعد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ لیکن ابو لہب نے کیا کیا تھا؟ ابو جہل نے کیا کیا؟ یہ قریبی تھے، سارے خاندان کے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو توڑنے میں کوئی کمی چھوڑی تھی؟ مجھے بتائیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کھڑے رہے؟ وہ ایمان تھا، وہ اللہ کا ساتھ تھا کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ وہ غار کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ کلمہ انسان کو امید دیتا ہے، صبر دیتا ہے۔ اور اگر میں کہتا ہوں کہ آج نوجوانوں کو ہم نے یہ بات نہ پہنچائی، ان کے دل میں یہ بات نہ ڈالی کہ ایک وقت آ سکتا ہے، اللہ نہ کرے آئے، اللہ نہ کرے آئے، لیکن حالات ایسے ہیں کہ وقت بن سکتا ہے کہ سارے خلاف ہو جائے، آپ کو اکیلا لڑنا پڑے، اکیلا سب کو منہ دکھانا پڑے، تو کم از کم آپ کو اتنا یقین ہو، اپنے پر اتنا مان ہو کہ اللہ نے میرے ساتھ کو نہیں چھوڑا، اور یہ امید آپ کو آخر تک کھڑا رکھے گی، بڑھاپے تک آپ کو جھکنے نہیں دے گی، مرنے نہیں دے گی، کھڑا رکھے گی آپ کو۔ لیکن اگر یہ امید ختم ہو گئی نا اور حالات بگڑ گئے، حالات کے طوفان وہ آپ کو بہا لے جائیں گے، تباہ کر دیں گے، تو لہٰذا اس امید کے ساتھ ہمیشہ بندے رہے، اور یہ امید واحد امید ہے جو انسان کو صبر عطا کر سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صبر سب سے عظیم نعمت ہے، فرمایا ما اعطی احد خیرا واوسع من الصبر، کہ کسی بھی انسان کو سب سے بہترین چیز جو عطا کی جاتی ہے، سب سے بہترین چیز وہ صبر ہے۔ اگر کسی انسان کو یہ صبر عطا کر دیا گیا تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور جو یہ اجرت پسندی ہے، جلد بازی ہے، صبر نہ کرنا، یہ انسان کو دنیا کے اندر بھی خوار کرتا ہے، کسی بھی میدان کے اندر، ایون کہ آپ اپنے کیریئر کے اندر بھی، آپ بزنس کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کسی بھی مقام پر، کسی بھی جگہ پر اگر آپ میں اجرت پسندی ہے، صبر نہیں ہے، تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ حتیٰ کہ دعا کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کی دعا اللہ پاک اس وقت تک قبول کرتا ہے کہ جب تک وہ آدمی صبر کرتا رہے اور جلد بازی نہ کرے۔ کیسے جلد بازی کیسے کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی دعا کرتا ہے اور پھر اللہ سے کہتا ہے یا اللہ میں دعا کر رہا ہوں تھک چکا ہوں، تو میری دعا قبول نہیں کرتا۔ یہ کیا ہے؟ جلد بازی، جلد بازی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جلد باز کی دعا تک بھی اللہ رب العزت کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ دعا سے لے کر زندگی کے ہر مرحلے میں صبر انسان کو کھڑا کر سکتا ہے، صبر انسان کو کامیاب بناتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جو انسان صبر کرنے والا ہے اپنی پوری ایفرٹ پٹ کرے، جتنی ایفرٹ کر سکتے ہیں آپ، محنت کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، اپنا پورا زور لگائیں، پورا زور لگانے کے بعد پھر صبر کریں۔ اگر مشکلات آ رہی ہیں، رکاوٹیں ہیں، تھوڑی تاخیر ہو رہی ہے، اللہ کی طرف سے انعام و اکرام کے اندر تاخیر ہو رہی ہے، آپ نے تعلیم حاصل کر لی، آپ ٹاپر ہیں، آپ کو جاب نہیں مل رہی، آپ نے کاروبار میں سارے کا سارا پیسہ لگا دیا، انویسٹمنٹ کر دیا، آگے سے کوئی آپ کو رزلٹ نہیں مل رہا، صبر کریں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس وعدے کو اپنے سامنے لکھ لیں، اپنی پیشانی کے سامنے رکھیں۔ کیا وعدہ ہے؟ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب،
جو صبر کرنے والے ہیں نا، صبر کرنے والے دنیا میں اور آخرت میں ان کا اجر اللہ کے ہاں بغیر حساب کے اتنا اجر ہے اللہ کے، اور اللہ پاک دنیا میں دکھاتے ہیں جو صبر کرنے والا ہے کبھی اس کی محنت ضائع نہیں ہوتی۔ لیکن محنت ضائع کس طرح ہوتی ہے؟ محنت ضائع اس طرح ہوتی ہے کہ ہم کوشش کرتے رہتے ہیں، محنت کرتے رہتے ہیں، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم صبر کے دامن کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ اللہ نے میرے ساتھ کرنا تھا، اللہ کو پوری دنیا میں میں ملا تھا، میرے ساتھ والا فلاں لڑکا فلاں 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 وہ یہ کر چکا، بزنس کر رہا ہے، جاب کر رہا ہے، 18ویں اسکیل میں 19ویں اسکیل کے اندر ہے، میں سب کچھ کرنے کے باوجود ابھی تک یہاں تک بیٹھا ہوں، کتنا صبر کروں؟ بس اگر آپ نے یہ بات کہہ دی نا تو پچھلا سارے کا سارا صبر وہ صفر سے ملٹیپلائی ہو جائے گا، آپ کا ختم، وہ محنت ساری کی ساری ضائع۔ بس یاد رکھیں کہ ہمیشہ جتنے بھی مشکل حالات ہوں صبر کرنا ہے، اور پھر صبر کب تک کرنا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں کب تک کھڑے رہیں، کب تک جنگ کرنی ہے، کب تک صبر کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے مرنے تک۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری سال تک جنگیں نہیں لڑی۔ جنگیں کیا ہوتی ہیں؟ سب سے زیادہ بڑی آزمائش جنگ کی ہوتی ہے، جہاں پر اپنی جان دینی ہوتی ہے، اپنے آپ کو آگے کرنا ہوتا ہے۔ آخری دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ میدانوں میں رہے، لڑتے رہے، دعوت دیتے رہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، فرمائے یقین کے آنے تک، موت کے آنے تک ڈٹے رہنا ہے، صبر کرنا ہے۔ اگر ہم اس کلی اور قاعدے کو اپنا لیں، اپنی زندگی میں اتار لیں، اس کے مطابق، اس منشور کے مطابق اپنے آپ کو، اپنی لائف کو، اپنی حیات کو، اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی و کامرانی ہمارے قدم چومے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔